اتنی بڑی دنیا میں کتنے ارب انسان ہیں؟ 6 ارب کے قریب تو انسان، اس میں مسلمان تھوڑے سے، اہل ایمان بھی تھوڑے سے، تو پریشانی ہوتی ہے نا کہ اتنے سارے کے سارے تو خدا سے ہٹے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہی تو بات ہے کہ کم ہونا دلیل حقانیت کی ہے، کم ہونا دلیل حقانیت کی ہے۔ یا ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، دنیا میں سب سے زیادہ کون سی چیز ہے؟ میجرٹی یعنی اکثر دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں آپ، کیا چیز ہے؟ جمادات، پتھر، زمین، خاک، مٹی، یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے کم جو ہیں نباتات، پودے، درخت، اس سے کم حیوانات، اس سے کم حیوانات سے حیوانات کی ایک صنف انسان، انسانوں سے کم اہل ایمان، اہل اسلام، اہل اسلام میں بھی کم آپ۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ میجورٹی اور اکثریت ہے تو اکثریت میں ہم بدل جائیں، تو کیا ہم خاک کو ترجیح دیں گے؟ کیا ہم جانوروں کو ترجیح دیں گے؟ کیا نباتات کو ترجیح دیں گے؟ نہیں، یہ اکثریت جہاں ہوتی ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اتنی خاک دنیا میں ہے، تھوڑے سے ہیرے ہوتے ہیں، کہیں سے ڈھونڈ کے نکالے جاتے ہیں، اتنے تھوڑے سے ہیرے، یہ ساری خاک سے بہتر، یہ تھوڑے سے موتی بہتر۔ تو فقط اکثریت نہیں، کوالٹی، کیفیت اہمیت رکھتی ہے کہ کس کیفیت میں ہے، کس مرتبے پر ہیں۔ فقط اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا، تو اکثریت جمادات کی ہے، ان میں کم حیوانات، حیوانات سے کم انسان، انسان سے کم مسلمان، مسلمانوں میں کم مومن، صاحب ایمان۔ تو اب آپ پریشان نہ ہو کہ ہم اتنے کم ہیں۔ امیر المومنین اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، لا تستوحشوا فی طریق الہدی من قلت اہلہ۔ اے لوگو، وحشت نہ کھاؤ حق ہدایت کے راستے میں کم ہونے کی وجہ سے، قلت اہل، تھوڑے ہونے کی وجہ سے، کم تعداد میں ہونے کی وجہ سے وحشت نہ کھاؤ۔ الناس یجتمعون علی مائدۃ، لوگ ایسے دسترخوان پر جمع ہو گئے ہیں کہ جس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہوس، ہوس، یہ بھوک ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ طریق خدا میں، ہدایت میں ہمیشہ تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو عقل کی کوئی بات ہو تو لوگ قبول نہیں کرتے۔ ہم کو ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کو معاف کرنا، تکلیف پہنچائی، خشک میرا بیان تھا ایک مقصد پہ پہنچنے کے لیے۔ وہ یہ کہ جب ضد ہو گئی ہم نہیں مانیں گے، اتنی آیتیں پڑھی گئیں، اتنی حدیثیں پڑھی گئیں، جس آیت کو پڑھیے انکار، جس کو پڑھیے انکار۔ تفہیم القرآن آپ کے پاس ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے، آل عمران میں آئے مباہلہ کو، اس میں اہل بیت کا ذکر ہی نہیں، سب سے زیادہ واضح چیز۔ اور یہ سورہ مائدہ میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اس میں وہ ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ آیت کم آئی۔ کیوں آئی تھی؟ فقط اس لیے کہ لوگوں نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا ہم کسی کو مانیں گے۔ جب پہلے عقیدہ بنا، بعد میں تفسیر بنی۔ پہلے یہ فیصلہ کر لیا کس کو ماننا، بعد میں تفسیریں لکھی گئی۔ تو اب کیا کریں گے؟ جیسے ایک مشہور حدیث ہے، ہر بچے کے پاس
ہر بزرگ کے پاس سب جانتے ہیں، اہل سنت میں، اہل تشیع میں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، لیکن انکار کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ بھائی کیوں صحیح نہیں ہے اتنی مشہور ہونے کے باوجود؟ فلاں واسطے سے، فلاں واسطے سے، فلاں راوی کو ہم نہیں مانتے، فلاں چیز کو نہیں مانتے۔ جب انا مدینۃ العلم کو نہیں مانتے، من کن تو مولا کو نہیں مانتے، تو ہم کیسے منوائیں؟ کیسے منوائیں؟ کس طرح مانا جائے؟ تو اس کے لیے میں یہ عرض کروں صلوات جب فیصلہ کر لیا کسی نے کہ ہم کسی کو مانیں، تو بیس میں دیکھیے بنیادی تحقیق کی جائے کہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ علی کے دشمن ہیں، علی کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کفار قریش جن کے 365 بت تھے یا 360 بت تھے، ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان سارے بتوں سے جو محبت تھی، رسول نے کہا ان کو توڑو، ان کو ہٹاؤ۔ تو دشمنی کس سے ہے؟ رسول اللہ سے۔ رسول آئے، کہا یہ بتوں کو نہ مانو، دشمنی رسول سے ہے۔ لیکن غلبہ رسول کا ہو گیا، ظاہر نہیں کر سکتے۔ رسول سے جنگ کس نے کی؟ ابو سفیان نے۔ رسول اکرم کو مدینے سے، مکے سے نکالا کس نے؟ ابو سفیان نے۔ رسول سے بدر میں جنگ کی ابو سفیان نے۔ احد میں آئے لڑنے کے لیے حضرت ابو سفیان، بعد میں ہر طرح سے مقابلہ کیا ابو سفیان۔ لیکن پلٹ کے امت فتح مکہ میں جب رسول نے اپنی مصلحت سے معاف کر دیا تو کہا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ تو یعنی وہ جو جنگ کر رہا تھا، دشمن تھا، وہ رضی اللہ عنہ بن گیا۔ نہ صرف رضی اللہ عنہ بن گیا، ساری فضیلتیں ابو سفیان کی، حکومت آل ابو سفیان کی، حکومت آل ابو سفیان کی۔ ہوتا یہی ہے دنیا میں، بوتا کوئی ہے، پاتا کوئی ہے۔ بنی ہاشم نے زحمت کی، حضرت حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے، حضرت عبیدہ بن حارثہ بن عبد المطلب شہید ہوئے، یہ ہاشمی تھے۔ ہر جنگ میں حضرت علی آگے رہے، ہاشمی تھے۔ جعفر طیار شہید ہوئے، ہاشمی تھے۔ ساری جنگیں کی ابو سفیان نے اور اس کی اولاد نے۔ خلفاء تو بہت اچھے تھے صحابہ، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ 40 ہجری سے آل ابو سفیان کی حکومت ہو گئی، ابو سفیان کی اولاد کی حکومت ہو گئی۔ جب ابو سفیان کی اولاد کی حکومت ہوئی تو اس وقت تک حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھی، حالات سیرت پہ نہیں لکھے گئے تھے۔ جو کچھ لکھا گیا وہ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں جمع ہوا، بنی عباس بنی امیہ کے دور میں۔ تو یہ سب کچھ بنی امیہ کے دور میں ہے نا۔ تو اب جو دربار ورک کر رہا تھا، جو اسلام کے نام پہ حکومت تھی، وہ ابو سفیان کی حکومت تھی۔ محمد و آل محمد کی زحمت ضائع ہوئی، حکومت مل گئی ابو سفیان کو اور آل ابو سفیان کو۔ تو دو اسکول آف تھاٹ ہیں، یہ سمجھیں، دو اسکول آف تھاٹ ہے۔ ایک ابو سفیان کا اسکول آف تھاٹ ہے، ایک محمد مصطفیٰ کا اسکول آف تھاٹ ہے۔ میجورٹی نے بنی امیہ کی حکومت کی وجہ سے ابو سفیان کا ساتھ دیا اور اس کی اولاد کا قانون جاری کر دیا گیا۔ تو جہاں
इंस्पायर पूरे का पूरा अबू सुफियान का हो, तो हम उनसे क्या तवक्को रखें कि वो अली को माने। ये एक अकली गुफ्तगू है, गौर फरमाइए कि अली का मसला बात का है। कल तो मैंने अर्ज किया पहले खुदा को पहचानो, नबी को पहचानो, मेराज को साबित करो। ये लोग हम पे यूरोप में इतराज करते, मेराज को क्यों माने, तुम्हारे मौजज़े क्यों माने। जीसस क्राइस्ट, ईसा ने, ईसा के हवारी ने बहुत से मौजज़े किए, रामचंद्र जी ने बहुत से मौजज़े किए, हिंदुओं के अवतार ने बहुत से मौजज़े किए, आपके मौजज़े को क्यों माने। कोई ऐसी चीज लिख के ले जाए वहां, हम रोते हैं तो हम पर एतराज, हम अली अली पुकारते हैं तो एतराज। भाई आप लोग पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, उनका पहले जवाब दे, बाद में हम खुद ही मर जाएंगे। ये फिक्र, पूरी ताकत हम पे सर्फ हो गई, उनके मुकाबले में कोई जवाब ही नहीं देते। तो हम यही चाहते हैं कि आप पहले गैरों से मुकाबला तो करें और फिर समझें कि ये दुश्मनी अली से नहीं है, बल्कि बुनियाद में रिजेक्ट कर दिया मोहम्मद मुस्तफा को। इकरार तो किया, इकरार ज़बानी है, कल्ब से रसूल से वास्ता नहीं, कल्ब से वास्ता नहीं है। तो अब यहां कहते हैं निजाम मुस्तफा, निजाम मुस्तफा, निजाम मुस्तफा नाफिज करेंगे। भाई निजाम मुस्तफा नाफिज कैसे होगा। आप अपने घर में मेहमान को बुलाते हैं तो घर को साफ करते हैं, ड्राइंग रूम को पाक करते हैं, मेहमान के मुताबिक जगह पर रखते हैं, फिर बुलाते हैं। दिल में अबू सुफियान, दिल में अबू सुफियान की औलाद की मोहब्बत, जहां औलाद अबू सुफियान का जिक्र है वहां औलाद मोहम्मद का जिक्र आ ही नहीं सकता। अब ये कि मौला के फजाइल को नहीं मानती, मौला से दुश्मनी है। आप भी कभी पलट के कहते हैं कि बर दुश्मनाने अली लाना, नहीं कहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, अली के दुश्मनों पे लाना क्यों बताऊं कि किसी को दुश्मनी अली से नहीं है, दुश्मनी तो मोहम्मद से है। असल में दुश्मनी मोहम्मद से है, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद चूंकि रसूल के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते थे तो अली के खिलाफ दुश्मनी का इजहार करते थे। सहाबे कराम का जमाना है, सहाबे कराम ने खुद फैसला किया कि जो मुनाफिक होता था उसको कैसे पहचानते थे। मुनाफिक को ये देखते थे अगर अली का दोस्त है तो वो मोमिन है, अगर अली का दुश्मन है तो मुनाफिक है। ये किसका मेजरमेंट है? ये सहाबे कराम का। आज भी वही बात है कि हम पहचान लेते हैं मुनाफिक कौन है। मुनाफिक खुल के तो रसूल को कह नहीं सकता, अब गुस्सा सारा अली पर निकलता है। दुश्मनी रसूल से है, वही रसूल पे आई, बुतों को रसूल ने हटाया, जंग रसूल से की गई, अली बचाते रहे, अली बचाते रहे, अली बचाते रहे, अली बीच में आते रहे, अली ने हिफाजत की। तो असल में तो दुश्मनी रसूल से थी ना, तो अब आप क्यों अली को इन्वॉल्व कर रहे हैं? आप एक नारा लगाएं जिसमें पूरी उम्मत शामिल हो जाए, दिल की बात भी हो जाए और किसी को गिला न रहे, बजाय ये कहने के कि अली के दुश्मनों पर लानत, आप कहें नबी के दुश्मनों पर लानत का नाम लें और क्यों किसी के तेवर बदलते जाए। ये दुनिया गुजर गई, ये बनी उमैया का एम्पायर गुजर गया। आज भी मैं सुनता हूं कुछ लोग अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, नमाज पढ़ाने वाले नेक लोग हैं, ये अलीउन वलीउल्लाह, अजान में क्यों कहते हो अलीउन वलीउल्लाह, कलिमे अलीउन वलीउल्लाह क्यों कहते हैं? ये जुज़्वे अजान नहीं है। अलीउन वलीउल्लाह जुज़्वे अजानी हुआ करे। ये लोग कहते हैं अजान में अलीउन वलीउल्लाह न को,
ہم سب مجتہدین کا احترام کرتے ہیں، سارے علماء محترم، ہماری ذاتی پرخاش کسی سے نہیں ہے، تھنکنگ ہے، اپنی اپنی تھنکنگ ہے۔ علی ولی اللہ نہ کو جزو ازا نہیں ہے، جزو ازا نہیں ہے، علی ولی اللہ نہیں کو۔ میں کہوں کوئی بات نہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ جزو ازا نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں بے شک نہیں، مگر یہ کہ علی ولی اللہ جزو ازا تو نہیں ہے، ازا خود جزو علی ولی اللہ ہے۔ علی ولی اللہ جزو کلمہ نہیں ہے، علی ولی اللہ جزو کلمہ نہیں ہے، کلمہ خود جزو ولی اللہ ہے۔ اب اس کی وضاحت کروں، تشریح۔ علی کل ایمان ہے، نماز جز ہے، اذان جز ہے، یہ عبادتیں جز ہے، وہ کل ایمان ہے نا، تو کل ایمان ہے تو کلمہ بھی جز ہے، اذان بھی جز ہے، سب کچھ جز ہے۔ اب یہ کہیں کہ علی ولی اللہ نہ کہو جزو اذان نہیں ہے، تو کیا جو نماز ہی نہیں پڑھتا، یا جہاں یورپ میں لوگ رہتے ہیں اذان ہی نہیں ہوتی، تو کیا وہی ایمان سے خارج ہو گئے؟ نہیں، وہاں اذان تو نہیں ہوتی، لیکن علی ولی اللہ تو دل میں ہے نا، علی ولی اللہ تو دل میں ہے۔ اچھی بات ہے، یہ فطرت کی آواز، نیچر کی آواز ہے، تو حقیقت کا فیصلہ۔ یہ دیکھیے، پہلا میرا اسٹیپ تھا کہ دشمنی ابو سفیان اور مصطفیٰ کی، اختلاف علی سے بھی، یہ یہاں سے دشمنی شروع ہوئی۔ اب ہر آیت کو یہاں مجلس میں ہم جتنی باتیں کہتے ہیں، وہاں باہر اعتراض کرتے ہیں، نہیں ہم نہیں مانتے، کوئی چیز ہو نہیں مانتے۔ جب نہ مانتے ہو تو بھائی تم جیسے بہت سے ہیں، خدا کو بھی نہیں مانتے، علی کو نہیں مانتے، خدا کو بھی نہیں مانتے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے نبی اور ابو سفیان کے مراتب کو پہچانا۔ پھر اس کے بعد یہ ہمارے دوست احباب جو علی ولی اللہ کے بارے میں غلط فہمی میں پڑ گئے، تو انہیں ہم نے بتلا دیا علی کا نام اتنا مظلوم ہے کہ اب ہر اپنے جیسے بھی اعتراض کرنے لگے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کس سے گلہ کریں؟ اور یہ ذات ان کی ہے کہ جو عین ایمان ہے، بقا ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ یہاں پہنچ کر ہمارے مولا کے فضائل تو آپ ہمیشہ سنتے رہیں کہ میں دفاعاً ایسی گفتگو کر رہا ہوں جس سے کہ لوگوں کے خدشات دور ہو جائیں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ ہماری طرح شیعہ بن جائیں، ہماری طرح مومن بن جائیں، کچھ ہمارا ٹریڈیشن۔ ایک چھوٹی سی بات، چونکہ دیر کافی ہو گئی ہے اور آپ لوگ جانے والے ہیں، اور آپ حضرات محبت علی سے سرشار ہیں الحمدللہ، چکوال کے مومنین میں جذبہ ولایت ہے، علی کے چاہنے والے ہیں، تو میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے چلتا ہوں آگے۔ حضرت عبد القادر گیلانی بہت بڑے پیر ہیں، بہت بڑے پیر ہیں، اور ان کے اتنے معجزے ہیں کہ روز مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور ان کے معجزے پیدائش سے پہلے ہی ہیں۔ جب یہ قبرستان سے عبور کر رہے تھے، سارے مردے کھڑے ہو گئے۔ خیر میں تفصیل سے بیان کروں گا
تو عید نہم کے لیے رکھے، ابھی تو نہیں عرض کر سکتا۔ اگر یہ بڑے بزرگ تھے ہم مانتے ہیں، معجزے ہیں، انبیاء کے بھی معجزے ہیں، ہندوؤں کے پاس بھی معجزے ہیں، بڑی کرامتیں ہیں۔ معجزہ ہر مذہب میں معجزے کا ایک تصور ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ معجزہ ایسا ہو کہ جو ہماری پریکٹیکل لائف پر اثر انداز ہو سکے، ہماری عملی زندگی پر بھی ہو۔ فقط بولنے کا معجزہ نہیں کہ وہ آسمان پہ اڑ گئے، وہ سمندر پہ چلے گئے، ہماری پر، ہم پر کیا اثر، کوئی تو اثر ہو نا۔ ایک دن سلمان فارسی ایک صحرا سے گزر رہے تھے، ڈیزرٹ سے، کہیں سے لوگ آئے، کہا دیکھا سلمان ہے، کہا سلمان آپ نبی کے صحابی ہیں، خاص صحابی ہیں؟ ہاں میں الحمدللہ میں نبی کا صحابی ہوں۔ کہا کہ سلمان کوئی معجزہ تو بتاؤ۔ کہا کہ میں کیا معجزہ بتاؤں، یہاں صحرا میں کیا معجزہ دیکھنا چاہتے، کوئی تو معجزہ بتاؤ، کوئی تو معجزہ بتاؤ۔ تو سلمان نے کہا بتاؤ کیا؟ اچھا سلمان یہ بتاؤ، تمہارے نبی نے کہا کہ زمین میں قیامت کے دن زمین کے ہر چپے چپے سے مردے زندہ ہو کے کھڑے ہوں، اللہ سب کو زندہ کرے گا، کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ چھوٹے گا نہیں، سب جگہ سے مردے زندہ ہوں۔ یہاں بھی کوئی معجزہ کر کے بتاؤ، کسی مردے کو زندہ کر دو۔ تو سلمان نے اشارہ کیا، صحرا میں، ڈیزرٹ میں زمین شق ہوئی، ایک شخص نکلا، زندہ ہو گیا اور دوڑنے لگا، این جملی این جملی این جملی این جملی، میرا اونٹ میرا اونٹ میرا اونٹ میرا اونٹ۔ تو کہا سلمان یہ کیا ہوا؟ کہا یہ شخص عرب آیا تھا اس ڈیزرٹ میں اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ہوئے، یہی دم نکل گیا، یہی دم نکلا۔ اب جو زندہ ہوا تو وہی مرتے وقت جو کہہ رہا تھا، مرتے وقت جو فکر تھی، این جملی این جملی، میرا اونٹ میرا اونٹ، تو یہ زندہ ہوا قبر سے، اونٹ کو پکارتا ہوا چلا۔ یہ معجزہ سلمان کا جو بھی ہو، اتنا تو اطمینان ہو گیا نا۔ تم جو علی 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 کہتے ہیں، یہ عادت ہے، فطرت ہے، نیچر ہے، جب قبر سے اٹھو تو علی علی کہتے ہوئے جاؤ۔ یہ جو علی علی ہے، یہ اپنی نفس کی اصلاح ہے، تقرب ہے۔ یہ عادت ہو جائے کہ قبر سے نکلنے کے بعد نہ بینک بیلنس کو ڈھونڈو، نہ زمین کو ڈھونڈو، نہ مال کو ڈھونڈو، نہ حکومت و کرسی کو، نہیں، علی علی علی۔ یہی ہے ایمان۔ اب یہاں پر میں کل گفتگو کر رہا تھا، خدا کی تعریف کرو، خدا کو پہچانو۔ بھئی خدا فیسا غورس ایسا فلسفی ہے جس نے مذہب کی حمایت کی۔ بہت سے فلسفی لا مذہب تھے، ایک سلسلہ بن گیا فلسفے کا جس سے مسائل مذہبی متفقہ ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں فلسفہ مت پڑھو، منطق مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ، اس لیے کہ ان کے بزرگ ہی تو نہیں پڑھے تھے۔ لیکن ہمارے پاس یہ کہ جتنا ہو پڑھو۔ فلسفے کی کوئی کتاب ہے، نہج البلاغہ کو سامنے رکھ دو، منطق کی کوئی بات ہو تو علی کے اصول کو سامنے رکھ دو۔ ہمارے لیے تو قوی دلیل موجود ہے نا۔ اب جیسے خدا کا ذکر، خدا کی ہم کہتے ہیں بھائی تم خدا کو ماننے والے ہیں، خدا 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 کہتے ہیں، خدا کو پہچانو تو نہیں پہچان سکتے۔ عقل سے بالا آتا ہے، آنکھوں سے بالا آتا ہے، فکر سے بالا آتا ہے۔ نہ کسی صحابی نے دیکھا، نہ پیر نے دیکھا، نہ ولی نے دیکھا، نہ نبیوں نے دیکھا۔ انبیاء کہتے ہیں ما عرفنا کا حق معرفتک،
انبیاء بارگاہ الہی میں کہیں گے خداوندا ہم نے نہیں پہچانا جو پہچاننے کا حق تھا. جب انبیاء نہیں پہچانے تو میں اور آپ کیا پہچانے؟ جب انبیاء نہیں پہچان سکے تو تم اور ہم کیا پہچانے؟ اللہ کا ذکر کرو. کیسے کرو بھائی؟ بڑا مشکل کام ہے نا. جب کوئی مشکل کام ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فطرتاً، نیچر. جب کوئی بڑا کام ہے آپ سے نہ ہو سکے کسی ایسے کی ہیلپ، ایسے کی مدد مانگیں گے کہ یہ کام حل ہو جائے. اگر بڑا کام ہے، لکھنے میں، کتاب لکھنے میں، مرثیے میں، مجلس میں کسی سے ہیلپ لینا ہی پڑتا ہے. یہ ہے نا کہ آپ فطرتاً بڑے سے بڑا آدمی، امیر، منسٹر کوئی ہو، جب بیمار ہو جائے تو کسی نہ کسی ڈاکٹر کی ہیلپ کی ضرورت ہی پڑتی ہے. یہ کہہ دے کہ میں گورنر ہوں، میں منسٹر ہوں، میں ڈاکٹر کو نہیں بلاؤں، ایسا نہیں. ضرورت پڑتی ہے. یہ نہیں کہ ڈاکٹر ہمارا خدا ہے، نہیں، ہیلپ کے لیے بلاؤ. یہ تو بلاتے ہیں، فطرت کا طریقہ ہے. تو اب ذرا سوچو کہ ہم خدا کو کیسے پکاریں، خدا کو کیسے پکاریں. میں آج یہی 2 شعر پڑھوں گا لیکن آپ کے دلوں تک یہ بات پہنچے اور آپ کے دل عرش تک پہنچ جائے. اب سوچیں، غور کریں پوری توجہ. زبان جب حمد میں کھلتی ہے تو دل تھام لیتا ہوں. زبان جب حمد میں کھلتی ہے تو دل تھام لیتا ہوں. کیا کروں؟ اجماع کو بلاؤں، الیکشن کو بلاؤں، پبلک کو بلاؤں، کس کو بلاؤں؟ خدا کی حمد کرنے کے لیے. زبان جب حمد میں کھلتی ہے تو دل تھام لیتا ہوں. خدا کے نام سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں. پوری طاقت سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. شرک ہے، یہ شرک ہے، بدعت ہے نہیں. علی کو پکارنا ہی پڑتا ہے. حمد سے پہلے، نماز سے پہلے، عبادت سے پہلے، ایمان سے پہلے. زبان جب حمد میں کھلتی ہے تو دل تھام لیتا ہوں. خدا کے نام سے پہلے علی کا نام لیتا ہوں. پیغمبر ہے وہی، دیکھو غلط نہیں سمجھو، پیغمبر ہے وہی قرآن پایا ہاتھ سے جس کے. کوئی امام پیغمبر نہیں ہے، علی پیغمبر نہیں ہے. پیغمبر ہے وہی قرآن پایا ہاتھ سے جس کے. اسی سے خون کی محفل میں غدیری جام لیتا ہوں. کہتے ہیں سہارا ہے یہی میرا، سہارا ہے یہی میرا. جب سہارا ہے یہی میرا، صلوات. سہارا ہے یہی میرا جب تھکا دیتی ہے دنیا. سہارا ہے یہی میرا جب تھکا دیتی ہے دنیا. میں حب علی پی کر ذرا آرام لیتا ہوں. شاعر ہیں شجی،
प्रिंस मौजमजा शजी कहते हैं, शजी इस जिंदगी की मुश्किलों में दम ही कितना है, शजी इस जिंदगी की मुश्किलों में दम ही कितना है, जरा ठहरो अभी मुश्किल कुशा का नाम लेता हूं। शजी इस जिंदगी की मुश्किलों में दम ही कितना, जरा ठहरो अभी मुश्किल कुशा का नाम लेता। ये मेरे मौला, ये मौला का रुतबा है कि तौहीद कामिल नहीं होती जब तक कि अली का नाम ना आ जाए, ईमान ना हो जाए। अब खलीफा थे या नहीं थे ये डिस्कशन है ही नहीं भाई, क्यों परेशान होते? चौथे खलीफा थे, 40वें खलीफा थे, नहीं थे, खलीफा ही नहीं थे। हमको खिलाफत से वास्ता क्या? जो अल्लाह का वली है, जो नुसैरी का खुदा है, ये घट घट के खलीफा बने? नहीं, खलीफा नहीं, ये अल्लाह का वली है, नबी का वारिस है, नबी का जानशीन है, अहले बैत नबी में है, और जो फिक्र में इस मंजिल पर है। यहां पर एक छोटी सी बात याद आ गई, अर्ज करूं। अभी कोई गुफ्तगू कर रहा था मुझसे, वो ये कि विरासत, इनहेरिटेशन, हेरिडेटरी मीरास एक चीज होती है, दुआ मौजिजा, मौजिजा बहुत बड़ा मौजिजा। सुनेंगे आप इस्लाम में लोग कहते हैं हजरत उमर की बड़ी फजीलत थी। क्या फजीलत थी? रसूलुल्लाह ने दुआ की, खुदावंदा या अबू जहल को मुसलमान बना दे या उमर को मुसलमान बना दे, या उमर को मुसलमान बना दे। ये है फजीलत हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। जैसे ये दुआ हुई, अल्लाह ने दुआ कबूल की और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उधर से ईमान ले आए, बुलंद रुतबे पर पहुंच गए। कितनी फजीलत! लोग कहते हैं मानो इससे बड़ी क्या फजीलत होगी कि रसूल ने दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल की। मुराद पैगंबर हैं हजरत उमर, हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन कहां से स्टार्ट है, कहां से सिलसिला है, जरा इस पे तजिया करो। अब इनहेरिटेशन में, सिफात अंबिया में खत्मुल मुरसलीन है। खत्मुल मुरसलीन में तमाम अंबिया की ताकत हो, तमाम अंबिया की ताकत हो, तो अब नबी ये चाहे कि अंबिया की ताकत का मुजाहिरा करे, तो ऐसे में रब्बुल इज्जत ने एहतमाम किया, नबी ने ऐलान किया, मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मे व इला नूह फी हिल्मे व इला मूसा फी हैबते व इला ईसा फी इबादते। जिसको देखना है आदम को इल्म में, नूह को हिल्म में, मूसा को हैबत में, ईसा को इबादत में, फल यंजुर इला अली इब्ने अबी तालिब। फाउंडेशन समझ में आया? ये स्टार्ट कहां से है? कौन? अली। वो कुफारे खुरैश वाला नहीं, नहीं नहीं नहीं, कुफारे खुरैश में नहीं,
ان کے ساتھ بڑھنے والا نہیں. وہ انبیاء کو دیکھنا ہے. دعا نہیں کی, وہ ان کے لیے تھی. ان کو مسلمان کر یا اس کو مسلمان کر. کہا مجھے بھائی دے, بھائی دے. لو ہم دیتے. کیسا بھائی؟ جو آدم کا علم ہے, نوح کا علم ہے, موسیٰ کی ہیبت ہے, عیسیٰ کی عبادت ہے. تو انبیاء کی ساری طاقتیں جہاں جمع ہو جاتی ہیں اس کو علی ولی کہتے ہیں. اور یہ میرا مولا, یہ آپ کا مولا. کیا فصاحت و بلاغت, کیا فلسفہ, کیا علم کلام. ہر علم کا سرچشمہ ذات علوی. اب سن لیجئے تبرکن چند جملے میرے مولا کے میں عرض کر دوں. او بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ الذی البسکم الریاش واسبغ علیکم الماش ولو ان احد یجد الی البقاء سلما او الی دفع الموت سبیلا لکان ذلک سلیمان ابن داؤد علیہ السلام الذی سخر له الملک والانس مع النبوة وعظیم الزلفة فلما استوفى تؤمته واستكمل مدته رمته خزي فنائب نبال الموت واسبحت الديار منه خاليا ومساكن مؤطلة وورثها قوم آخرون. اذان ہو جائے تو خطبہ ختم کر. سرکار بروجردی کی خدمت میں رہ چکا ہوں 10 سال, 4 سال آیت اللہ حکیم کی خدمت میں. ابھی بھی آیت اللہ خامنئی سے نیازمندی ہے, محبت ہے. اجازت دیے ہیں مجھے. اس وقت سے لے کے اب تک ہم نے ٹائم صرف کیا, بہت مجلسیں پڑھی. یہ چکوال والوں کی محبت تھی. ہم آ گئے. اب موقع ملے نہ ملے خدا معلوم. ہماری کیسٹ موجود ہیں, مختلف سبجیکٹس پہ بھی ہیں. آج یہ مجلسیں تو بہت ہیں. میں نے کوئی تالیف نہیں ہے, میں نے فقط ریسرچ کیا فلسفی پر, ملا صدرہ پر. ایسے فلسفے کا کوئی ورک ہمارے پاس پاکستان ہندوستان میں نہیں ہوا ہے. تو ان مسائل سے, ان بڑے شخصیتوں سے اہل بیت کی معرفت ہوتی ہے. یہ نہج البلاغہ کا خطبہ تھا, تمام نہ ہو سکا. انتہا گفتگو کو ختم کرتا ہوں پھر کبھی. وہ یہ ہے کہ چلتے ہوئے ہر حاجت کے لیے, ہر پریشانی کے لیے ہمارے پاس ایک نام ہے, وہ ہے عباس. عباس باب الحوائج. عباس باب الحوائج ہے. جس کو جو حاجت ہو عباس کے نام سے مانگے وہ حاجت پوری ہوتی ہے. فرمایا امام نے کہ اللہ رحمت کرے میرے چچا عباس کو کہ جب تیر لگا مشک چھدی اور عباس مایوس ہو گئے, اب پانی نہیں جائے گا, سکینہ کو پانی نہیں ملے گا. تو اللہ نے اس مایوسی کے بدلے میں اس دن کی عباس سے وعدہ کیا, عباس اب جو بھی تمہارے نام سے حاجت مانگے گا ہم اسے مایوس نہیں کریں گے. عباس ہم مایوس نہیں کریں گے. اب جو بیمار ہو عباس کے نام سے مانگے, جس کو جو حاجت ہو عباس کے نام سے مانگے. عباس ہر ایک کی حاجت میں کام آتے ہیں. سخائے سکینہ ہے, علمدار حسین ہے. عباس کے نام میں درد ہے. کربلا کی صبح علم عباس کو ملا مگر جنگ کی اجازت نہیں ملی.
جب عباس گئے سکینہ سے کہہ کے گئے بیٹی صبر کرو پانی لاتے ہیں. عباس نہیں آئے. حسین جب لاش عباس پر پہنچے تو عباس نے کہا آقا میرے لاشے کو خیمہ گاہ پر نہ لے جانا, خیمہ گاہ پر نہ لے جانا, سکینہ انتظار کر رہی ہوگی, سکینہ انتظار کر رہی ہوگی. صلی اللہ علیہ یا باب اللہ, صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ, اللہم تقبل. تمام مومنین جو یہاں حاضر ہیں خداوندہ سب کی حاجات شرعیہ کو کر. خدا